سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جب بھی قربانی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے کہ قربانی شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنے کا نام ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی ایسا مشروع عمل کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو، ہر وہ کام قربانی۔ تو گویا قربانی کا محض یہ مطلب نہیں کہ صرف جانور قربان ہی کیے جائیں، اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں بھی اس عمل کے پس منظر کو بھی دیکھا جائے تو یہ جانور کی قربانی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فعل تھا وہ جانور قربان کرنا نہیں تھا، ان کی قربانی حقیقت میں رشتے کی قربانی تھی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بیٹے کی بجائے بیٹے کو محفوظ رکھا، جنت سے جو ہے وہ مینڈا ان کے عوض میں جو ہے وہ ذبح کروا دیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ رشتے کی قربانی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے 86 سال کی عمر میں بوڑھے انسان نے اللہ سے دعائیں مانگ کر جو بیٹا لیا ہے، اب وہ 11-12 سال کی عمر کا ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی گردن پہ چھری چلانے سے دریغ نہ کیا کہ بیٹا قربان کر کے اگر اللہ راضی ہوتا ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو جو جانور قربان کرتی ہیں وہ بھی قربانی کے فلسفے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی محض جو ہے وہ کھانے پینے کا ایک بہانہ اور ایک رسم بنا رکھا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری استطاعت نہیں، وہ ویسے ہی جو ہے وہ اس سے ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اگر جانور قربان کرنے کی استطاعت نہیں تو ہم قربانی کر ہی نہیں سکتے۔ او بھائی، یہ جانور قربان کر کے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ایک مشروع عمل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ہم اور کئی چیزیں قربان کر سکتے۔ ہمارا دین روزانہ ہم سے کئی چیزوں کی قربانی مانگتا ہے، اگر ہم وہ قربانی احسن انداز میں دے دیں تو اللہ اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مشروع عمل سال بعد جسے اللہ نے مشروع کیا ہے، اگر اس کی استطاعت ہے تو یہ بھی ضرور کرنا چاہیے، مگر جن کو یہ استطاعت نہیں، اللہ نے انہیں وقت دیا ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، اور انہیں بتا بھی دیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی اور اپنی اولاد کی فکر میں دن رات یہ کرتے رہو، دنیا کمانے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر بھی صرف دن میں 5 مرتبہ 10-12 منٹ کا تم سے جو ہے وہ قربانی مانگی ہے، تقاضا کیا ہے
کہ سارا دن تو نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، فجر کے وقت تجھے بلایا جائے میری عبادت کے لیے 10-12 منٹ تو نے وقت قربان کرنا ہے، پھر ظہر تک جو کمانا چاہتا ہے دنیا کما، حلال ذرائع استعمال کر، منع نہیں، ظہر کے وقت پھر تجھے میری عبادت کے لیے 10-12 منٹ تیرے وقت کی قربانی مانگی جائے گی، تجھے کاروبار چھوڑنا پڑے گا، تمہیں نوکری سے وقت نکالنا پڑے گا، پھر اسی طرح عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ تو اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ جب ہم سے وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے ہم دیتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی کسی عذر کی بنا پر بھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں، تیسری ساتھ نہیں ملائی، مگر میں اور آپ تو 4 اپنی طرف سے، حالانکہ کبھی نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اگر سفر میں بھی ملتی ہیں جب ایسے ملتی ہیں، اگر جمع کی بھی ہیں ظہر عصر کے ساتھ مغرب عشاء کے ساتھ، یہ دو جمع تو یہ تو شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ملتا ہے، مگر 3 اکٹھی کرنے کا تو وہاں بھی کچھ نہیں ملتا، مگر ہم تو کہتے ہیں کہ دکان بند کر کے 4 اکٹھی پڑھ لیں گے، فجر پڑھ کے دکان کھول لی، اب بس دنیا کماؤ، رات کو بند کر کے 4 اکٹھی پڑھ لیں گے، تو پھر ہم کہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے کہ آپ کی ناموس کی خاطر جو ہے، ختم نبوت کی خاطر جان بھی قربان ہے، صرف سینے پہ بیج لگایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بس نعرہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جانور کا ذبح کر کے اللہ کو راضی کرنے کا یہ عمل یہ عید الاضحیٰ پہ مشروط ہے، مگر صرف اسی عمل سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اعمال ہیں، ان کے ذریعے بھی، ان کی قربانی سے بھی، یہ قربانی کا عمل بھی ایک مالی عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ذرائع ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا مال خرچ کریں تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ ایک جانور کا حصہ نہیں خرید سکے، مگر اللہ کی رضا کے لیے جتنا خرچ کرنے کی سکت ہے مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اتنا تو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ ہے، اور صحابہ کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ سننا بھی آسان ہے، سنانا بھی آسان ہے، مگر صحابہ جیسا بننا بہت مشکل ہے۔ یہ آج قربانی کے معاملے میں بھی آپ نے دوست احباب کی آراء سن لی ہوں گی کہ آج جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو کے وہ اس سال کیوں قربانی نہیں کر رہے، سارے شکوے شکایتیں انہوں نے لاکھوں روپے کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے آپ سے کیے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل پہ لکھوایا بھی ہوگا کہ غلام صحابہ کا، میں صحابہ کا غلام ہوں، صحابہ کی خاطر جان بھی نچھاور کر سکتا ہوں، مگر صحابہ کا طرز عمل سن کے صرف سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں، کہ صحابہ نے صرف عید الاضحیٰ پہ ایک جانوری قربان نہیں کیے، جب مال کی ضرورت پڑی جس کے پاس جتنا تھا، جتنا کر سکتا تھا، انہوں نے قربان کر کے اللہ کو راضی کیا۔ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہی کو دیکھ لیجیے کہ ہر صحابی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر امت کے سب سے افضل انسان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مال کی قربانی کی بات آئی تو اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، بتایا کہ اسلام کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال قربان کرو،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال تھا گھر میں، تو میں نے کہا کہ نیکی کے ہر کام میں جناب صدیق بڑھ جاتا ہے، آج میرے پاس پڑا ہے، آج میں اتنا خرچ کروں گا، ان سے بڑھ جاؤں گا۔ وہ گھر میں گئے، گھر میں جو بھی تھا اس کو آدھا کیا۔ ایک چیز گھر میں، دو چیزیں تھیں، 2 پلیٹ تھی، 2 گلاس تھے، ایک گھر میں رکھا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ گھر کا جو ساز و سامان تھا آدھا اپنے لیے رکھا، آدھا اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ جب حضرت صدیق سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو میسر تھا وہ سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا گھر میں کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ تھی مال کی قربانی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب دیگر صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا مگر ضرورت زیادہ تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیا مال قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی موقع ہے۔ یہ ایک زندگی کا صحابہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو ہے سب اسلام پہ، نہیں سوچا شام کو کیا کریں گے، بچے کیا کھائیں گے، نہ بچوں کا سوچا نہ اپنا سوچا۔ حضرت عمر آدھا، اور جناب عثمان کی باری آئی، فرمایا کہ شام قافلہ گیا ہے 1000 اونٹوں کا، وہ واپس آ رہا ہے تجارتی قافلہ، اللہ کے رسول پہلے 100 اونٹ جو ہیں وہ مال سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ فرمایا عثمان کی ضرورت زیادہ ہے۔ قصہ مختصر، وہ 1000 اونٹوں کا قافلہ، فرمایا اللہ کے رسول وہ 100 کر کے بڑھاتے رہے، بالآخر فرمایا کہ آخری 100 اونٹ جو ہیں وہ میرے لیے رہنے دیں۔ 1000 میں سے 900 اونٹ بھی اور ان پہ لدا ہوا ساز و سامان تجارتی وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا۔ یہ ایک ہی موقع کی بات ہے۔ فرمایا کہ عثمان یہ بھی بہت ہے مگر اسلام کو اور ضرورت ہے۔ یہ تو اونٹ ہو گئے نا، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان اللہ کے راستے میں گھوڑے قربان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول 100 گھوڑے بھی میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں۔ فرمایا عثمان یہ تو ہو گیا کافی ہے، مگر اب حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کے لیے، جہاد کے لیے اور ضرورت ہے، کوئی نقدی بھی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وقت میرے گھر میں 5.5 کلو سونا پڑا ہے، 29.5 کلو جو ہے وہ چاندی پڑی ہے، بتائیے آپ کو کتنا چاہیے، کتنے سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا عثمان یہ سب بھی مل جائے تو اسلام کو بڑی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ 900 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے چند لمحے پہلے، 100 گھوڑے چند لمحے پہلے، 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی، جناب عثمان سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو خوشی اتنی ہوئی کہ ممبر سے اترے، جہاں جناب عثمان بیٹھے تھے وہاں گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو، جناب عثمان کی آنکھوں میں بھی آنسو، گلے لگایا اور اس وقت فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج کے بعد کوئی غلطی بھی کر لے یا کوئی نیکی نہ بھی کرے، اب جنت جانے کے لیے تیرا یہی عمل کافی ہے، جنت ہی ہے پکا۔ کوئی نیکی کر نہ کر، کوئی گناہ بھی کر لے تو اب جنت میں جانے سے تجھے کوئی گناہ نہیں روک سکتا۔ یہ صحابہ کی مال کی قربانی کا اندازہ۔ جناب علی کو دیکھیے، نام سننا صحابہ کے جو ہے وہ عقیدت کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، ان کے تذکرے سننا سنانا بڑا آسان ہے، ان جیسا بننا بڑا مشکل ہے کہ محنت مزدوری کر کے چند جو جناب علی لے کے آئے۔ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ان کا آٹا بناؤ اور روٹی بناؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ کہ جب روٹی تیار ہوئی، سامنے رکھی، دستک ہوئی، دروازے پہ
جو ہے وہ سائل آیا، فرمایا کہ یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، کوئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ اٹھائی روٹی اسے دے دی، فرمایا ایک اور بنا دو۔ یہ یتیم تھا، پھر مسکین آیا، پھر قیدی آیا، تینوں روٹیاں ان کو دے دی۔ پھر سیدہ سے فرمایا کہ میرے لیے اور بنا دو۔ فرمایا کہ جناب جتنے جواب لائے تھے، جتنا آٹا میسر تھا وہ سب کی روٹیاں بنا دی، اب تو بچا ہی کچھ نہیں۔ یہ تھی جناب علی کی قربانی۔ چلو یہ تو صحابہ مالدار تھی، اب صحابہ کی مال کی قربانی کا عالم کیا ہے؟ اب جن کے پاس اس وقت میسر تھا وہ تو قربان کر رہے ہیں، مگر ایک صحابی کے پاس جذبہ ہے مگر ہے کچھ نہیں۔ ایک یہودی سے اس کے کھجوروں کے باغ کو پانی جو ہے وہ پلانے کے کام کی اجرت طے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک درخت کو اگر 2 یا 3 جو ہے یہ کپے نکال کے پانی دے گا، اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں دوں گا۔ وہ صحابی جس کے پاس مال اس وقت میسر نہیں تھا، ساری رات محنت کر کے اس کے باغ کو پانی دیا، صبح ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی نکال کے پھر جو کھجوریں معاوضے کے طور پہ ملی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھی اور صدقے کا اعلان کیا کہ میری طرف سے، تو نبی کریم علیہ السلام پھر اس کی تحسین، اس کی تعریف فرماتی۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ وہ حضرت ابو طلحہ کا آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی میزبانی والا، کہ مہمان کی میزبانی کا وعدہ تو کر لیا، اب گھر میں جا کے جب بیگم سے پوچھا کہ ہے کھانے کے لیے کیا، فرمایا ہمارے لیے تو خود پورا نہیں ہے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے، بچے کھائیں گے ہم بھوکے، اب کیا کریں؟ اب ہم بھی بھوک برداشت کر لیں گے، بچے بھی سلا دیں گے، لیکن پیغمبر کا جو مہمان ہے وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا اب 2 کا بھی کافی نہیں ہے، ساتھ میزبان کا بیٹھنا بھی ہے۔ اچھا ایسے کرنا، کھانا رکھ کے نہ چراغ صاف کرنے کے بہانے بس تم نے چراغ بجھا دینا ہے، میں منہ ہلا کے آواز نکالتا رہوں گا، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ کو یہ قربانی اس قدر پسند آئی، اگلے دن پیغمبر کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ نے یہ سارا ماجرا بتا دیا اور ان کی تحسین فرما دی کہ اللہ کو ان کی یہ مہمان نوازی بڑی پسند آئی۔ یہ تھے صحابہ کرام کے قربانی کے جذبات۔ تو اللہ کا دیا ہوا جتنا ہے، جس انداز میں جس کو دے کر اللہ کو راضی کر سکتی ہیں، اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع اصل میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قربان کرنا پڑا۔ یہ تو اللہ نے تو 10-12 منٹ جو ہے وہ فرضی نماز کے لیے وقت مانگا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی بھی دینی پڑی، میں اس کے سے گریز نہیں کروں گا۔ یہ ہے جذبہ قربانی کہ اللہ مال کی قربانی کرنی پڑی تو سارا مال قربان کر دوں گا۔ اگر جناب ابراہیم اور یہ صحابہ کرام کی طرح رشتوں کی قربانی کرنی پڑی تو رشتہ بھی قربان کر دوں گا۔ اصل تو یہ رشتے کی قربانی ہے کہ بوڑھے باپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا جوان بیٹا ذبح کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کرام میں بھی یہ رشتوں کی قربانی کے واقعات بھی بے شمار ہیں، وقت مختصر ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمان ہے، سگا باپ ہے، مگر ہے کافر، کافروں کے لشکر میں ہے، اپنے سگے باپ کو قتل کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ رشتوں کی قربانی کہ خود صحابہ کرام کہ اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد جو بھی رشتہ آڑے آیا، حضرت سعد کی والدہ کھانا پینا چھوڑ دیے، 2-3 دن جب بھوکی پیاسی رہی کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھا، انکار کر دے، دوبارہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنی شروع کر دے ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گی۔ جناب سعد فرماتے ہیں کہ ماں تیرا ادب احترام، تیرے ساتھ تعلق صلہ رحمی اپنی جگہ وہ میں کرتا رہوں گا،
مگر یاد رکھ جو تیرا تقاضا ہے، اگر تیری ایک کی بجائے 100 جانیں ہوں، ایک کے بعد دوسری 100 کی 100 جانیں نکلتی رہیں، پیغمبر کا انکار نہیں کروں۔ یہ صحابہ کرام کے حضرت مصعب بن عمیر پڑھ کے دیکھ لیں کہ ناز و نام میں پلنے والے، امیر گھرانے کے چشم و چراغ، مہنگا لباس، مہنگی خوشبوئیں استعمال کرنے والے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہی ماں جو دھوپ برداشت نہیں کرتی تھی، سب کچھ چھین لیتی ہے، قید کر دیتی ہے، سب ظلم زیادتی کر کے دیکھ لیا، مگر جب باز نہ آئے، مسلمان ہو کر دوبارہ اسلام سے نہ پھر سکے، فرمایا کہ جو ہے سب کچھ جو ہے وہ تجھ سے لے لیتے، سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کی خاطر جو تھا سب کچھ قربان کر کے صرف اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ آپ نے سودا بڑا عمدہ کیا ہے، نفع کا سودا کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح 20 صحابہ ہیں، کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر امت کے افضل ترین انسان، رشتوں کی قربانی کا سن لیجئے۔ بیٹا مسلمان ہونے کے بعد بتاتا ہے کہ ابا جی ایک غزوہ کے موقع پر فلاں غزوہ میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کے جو ہے وہ وار نہیں کیا۔ فرمایا کہ بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، بلکہ پیغمبر کا دشمن سمجھ کے تجھے گردن تن سے جدا کر دیتا۔ یہ صحابہ کی اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کی قربانی کے واقعات ہیں۔ 20 واقعات ایک صحابی کے ایسے موجود ہیں۔ حضرت بلال کے واقعات آپ نے بارہا سنے ہیں کہ امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، جس کے لیے غلام تھے، تپتی ریت پہ لٹا کے برہنہ جسم، اوپر سے بھاری جو ہے وہ سرخ گرم پتھر رکھ دیتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کئی انداز میں صحابہ کرام کو جو ہے وہ تکالیف دی گئی، مگر انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے جو ہے وہ برداشت کیا۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم چلو مہنگائی کی وجہ سے جانور تو قربان نہیں کر سکتے، مگر فرضی نماز کے لیے وقت تو قربان کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ نے جو حرام ذرائع ہیں، مال سب کو پسند ہے، مگر ہم مال کی محبت میں حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حلال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر حرام مل جائے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو قرض دے دیتے ہیں پھر اس کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، یا کم از کم ان کے لیے آسانیاں نہیں تو ان کے لیے تکالیف تو نہ کریں، کہ جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ سارے تم آپس میں حقیقی بھائیوں کی مانند ہیں، کسی کی زبان سے، کسی کے ہاتھ سے، کسی کے قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی سی تکلیف بھی کہ جب تم نے کسی راستے سے گزرنا ہے، اگر کوئی آلہ، کوئی ہتھیار آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو اس انداز میں پکڑنا ہے کہ ساتھ سے گزرنے والے کو وہ اس کے سے تکلیف نہ ہو، اس کو جو ہے وہ کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اس انداز میں مثال کے طور پہ کسی کے پاس تیر ہے یا کوئی چھری چاقو وغیرہ ہے، اب وہ بھیڑ میں سے، رش میں سے گزر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس انداز میں پکڑنا ہے کہ کسی کے لگے نہ۔ اور مسجد میں آنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ کچا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا کہ ساتھ والے کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہو۔ یہ ہمارا دین اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری خوشی کمی ہے، دوسروں کا کیا ہے وہ دوسری سائڈ سے گزر جائیں، جہاں دیکھتے ہیں جتنا دن تک دیکھتے ہیں روڈ بنا کر دیتے ہیں، ہم اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، روڈ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اپنی گاڑی جو ہے وہ اندر لے جانے کے لیے پورا جو ہے وہ روڈ تنگ کرنا پڑے ہم کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں بس ہمیں اپنا خیال ہے، دوسروں کا کوئی خیال نہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہمارا دین ہر دن ہم سے کئی مرتبہ کئی چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ جو اگر جانور قربان کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ان چیزوں کی قربانی کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، کہ آپ کی اپنی زمین بھی ہے،
مگر اگر گلی تنگ ہے تو اپنا گیٹ اس حساب سے لگائیں کہ گزر کا جو ہے وہ آسان ہو جائے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ گزرنا آسان ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے درخت کی ایک شاخ جو گزرنے والے کو تکلیف دیتی تھی وہ کاٹ دی، اللہ نے اسی عمل پہ اس کو جنت دے دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کی قربانی اگر ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا کہ میرا بندہ اس نے سڑک تنگ نہیں کی، اپنا حق ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے آسانی کی ہے، تو اللہ اسی سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو عام معاشرے میں چلتا ہے کہ ضرورت مند جو ہے وہ ہر گھر میں آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے گوشت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب جانور قربان نہیں کیا یا کیا ہے اتنا نہیں ہے کہ ان کو نہیں دے سکتے، تو کم از کم اگر گوشت نہیں دے سکتے اللہ کے دیے مال میں سے 10-20 روپے تو دے سکتے ہیں۔ یا اتنی سخت گرمی میں تپتی دھوپ میں وہ بازار میں جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے کہ گرمی میں پھر رہے ہیں تو ٹھنڈا شربت پلا کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے۔ ممکن ہے آپ جانور قربان نہیں کر سکے، آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی، مگر لوگوں کو تو علم نہیں، وہ تو آپ کے گھر جو ہے وہ گوشت مانگنے آئیں گے، تو آپ میٹھا شربت ٹھنڈا تو بنا کے ان کو پلا سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی اس قربانی سے چند 100 روپے خرچ کرنے سے آپ کی گلی محلے کی لاکھوں کی قربانی والے سے اللہ آپ کو اجر زیادہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں، صرف جانور قربان کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ اس عمل کی طرح اور بھی چیزوں کی قربانی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ مال قربان کرنے سے، وقت قربان کرنے سے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کے راستے میں جس انداز میں ہے، کوئی ہنر ہے وہی کسی غریب کو اگر منتقل کر دیں گے یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو ہم جس انداز میں جو قربان کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع یہ اسی عہد اور اسی جو ہے وہ ارادے کے لیے ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تن من دن اللہ کی دی ہوئی جو نعمت قربان کرنی پڑی ہم قربان کریں گے، جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب قربان کرنے کا تہیہ کریں۔ یہ اصل میں جو ہے وہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام والا وہی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔